معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عمیر بن اسود عنسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ہند میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا تو وہاں ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں میرے گھر لیٹے ہوئے تھے کہ اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر سمندر میں جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، وہ سب کے سب جنت میں مشترک ہوں گے۔ ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان میں شامل رہوں گی۔ کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ پھر لیٹے اور دوبارہ اٹھے تو پھر آپ مسکرانے لگے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر فهو مغفور لهم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کو بخش دیا جائے گا۔ ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں شامل نہ ہوں گی؟ آپ نے کہا نہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے مختلف جگہوں پر اس معنی کے لیے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ امت کا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس فوج کے اور اس لشکر کے تمام شرکاء کو بخش دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، زہری محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شریک تھا جس کا امیر یزید بن معاویہ تھے، اور اسی لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے جس میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میری نماز جنازہ یزید پڑھائیں گے، اور انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ اس لشکر کے امیر یا کمانڈر یزید بن معاویہ تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1100 کچھ نمبر پہ۔ یہ دونوں حدیثیں آپ ایک ساتھ جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، اس لشکر کے جتنے شرکاء ہوں گے امیر اور مامور، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغفرت کی بشارت ہے۔ یہی نہیں کہ یزید اس لشکر میں شریک تھے بلکہ یزید اس لشکر کے کمانڈر تھے۔ یہ بات میں نے ذکر کیا کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے جو روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اس لیے یہ جو واویلا اور ہنگامہ لوگ مچاتے ہیں، یہ جو اس وقت ذرائع ابلاغ کی مختلف قسموں میں اس وقت سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ یزید اس بشارت کا مستحق نہیں ہے، یزید اس لشکر میں شریک نہیں تھا، یہ سب لوگوں کی اپنی مرضی کی خواہشات اور لوگوں کے اپنے تغافل کا نتیجہ ہے۔ ورنہ صحیح بخاری کی اس روایت کے بعد جس میں صحابی رسول محمود بن ربیع نے یزید کی شمولیت کی شہادت کیا ہے، اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔ اور آپ جان لیں کہ اس غزوے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی بشارت کی امید میں شامل ہوئے تھے، ورنہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑھاپے کا آخری درجہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس خواہش میں شریک ہوئے کہ اس بشارت کے لوگوں میں اپنا بھی نام شامل کر لیں۔ اس لیے
یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی شک و شبہ کے اس لشکر میں شریک تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت سنائی تھی۔ ابھی اور بات ہے کہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو ناگوار لگتا ہے اور کسی کو کچھ بھی لگتا رہتا ہے، لیکن یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کے بعد اسلام کی جو خدمت، فتوحات اسلام کا جو سلسلہ اور اسلام کا علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا کام جو بنو امیہ نے کیا ہے، اس کے بعد دنیا کی کسی بھی قوم کے حصے میں اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت اور برتری نہیں کی۔ اسلام کو جو بقا، اسلام کو جو دوام اور اسلام کی تعلیمات کی جو نقابت آج بھی محفوظ ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ انہی بنو امیہ کے خلفاء ومراء اور ان کے سرکردہ لوگوں کا حصہ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے اسلام کے تعلق سے یہ کیا، اسلام کے تعلق سے یہ کیا، یہ صرف اور صرف رافضی اور شیعی طرز فکر اور طرز تفکیر کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ واسطے کا بیر ہے شیعوں کو بنو امیہ سے۔ اور دوسری عیب کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو لکھی گئی ہے، تاریخ کی جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں، وہ بنو عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ تاریخ کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی آپ کو ملے گی وہ سب کے سب بنو عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ میں جو شدید دشمنی تھی، جو شدید عداوت اور جو شدید نفرت تھی، وہ آج ہر آدمی کو معلوم ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس نفرت کے انگارے میں اور اس نفرت کے سائے میں جو تاریخ مرتب کی جائے گی، ظاہر ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کے کردار کشی کرنے کے لیے، ان کے کارناموں کو مٹانے کے لیے اگر کوشش کرتا ہے تو اس میں زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ نے بنو امیہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تاریخ نے بنو امیہ کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کیا ہے، اور اس کی دو بنیادی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تاریخ نگار عام طور سے جو اول میں رہے ہیں وہ رافضی یا شیعی فکر سے متاثر افراد رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہی بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی عداوت رہی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور دوسرے نمبر پر بہتر زمانہ میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، تیسرے نمبر پر بہتر زمانہ ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ یہ ان کے بعد والے تیسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن کی فضیلت، کن کی افضلیت اور کن کی برتری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے زمانے ہی میں بنو امیہ کا وجود آتا ہے۔ سن 40 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت قرار پاتے ہیں، اور پورے 20 سال تک، سن 60 ہجری تک بغیر کسی ہنگامے کے آپ خلیفہ اور بغیر کسی شورش کے آپ عام طور سے پورے مسلمانوں کے حکمران تھے۔ اور جو خرافات پیدا ہوئی وہ سن 61 اور 63 کے بیچ میں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بنو امیہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان وہی مرد ہیں جنہوں نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں جنگ کے لیے پہلا لشکر تیار کیا۔ یہ اس سے بڑی فضیلت کی بات معاویہ کے لیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کی دیواروں پر حملہ آور ہوا، وہ ان کے لڑکے یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں تھا۔ اس کے باوجود اگر بنو امیہ پہ چیرے نکالے جاتے ہیں تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کوئی بھی ہو، تاریخ کا فرد کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے، انزل الناس منازلہم، ہر ایک کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، ہر ایک کا جو مرتبہ ہے اسے اس کے مرتبے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں انسان ظلم کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے جس کا جو کردار ہے، جس کی جو خدمات ہیں، ان کا انسان کو اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی کی
کہ قسطنطنیہ پر حملہ آور لشکر کا جو پہلا حصہ ہوگا یا پہلا لشکر ہوگا وہ سب کے سب مغفرت سے مستحق ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اس لشکر میں ابو ایوب انصاری، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یزید بن معاویہ وغیرہ شریف تھے۔ یہ لشکر سن 49 ہجری سے 50 ہجری تک قسطنطنیہ کی سرحد پر حصار اور گھیراؤ کیے ہوئے تھا، محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ دوسری مرتبہ پھر 54 ہجری سے 60 ہجری تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ تقریباً 7 مرتبہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اسے زیر کرنے کی کوشش کیا، مگر 7ویں بار میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُفْتَحُنَّ قُسْطُنطُنِيَّةَ وَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، ضرور تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، ضرور اللہ رب العالمین تمہیں قسطنطنیہ پر غالب کرے گا۔ تو لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا بہت اچھا لشکر ہوگا، اور جو لشکر کا امیر ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک بار دوسرے کئی حملے کیے، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے محمد الفاتح یا محمد بن سلیم اول، جسے اس فتح کے بعد محمد فاتح کے لقب سے یاد کیا گیا۔ قسطنطنیہ دنیا کا ایک اکیلا شہر ہے جو 2 براعظموں کو شامل ہے، ایشیا اور یورپ دونوں میں اس کا آدھا حصہ ہے، اور یہ وہ اکیلا شہر ہے جس کا آدھا حصہ سمندر میں ہے اور آدھا حصہ خشکی میں ہے۔ یہ ایسا شہر ہے جس کا حفاظتی حصار، جس کی حفاظتی دیواریں اس قدر مضبوط ہیں کہ شہر کی جائے پناہ 3 دیواروں سے گھری ہوئی ہے۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار کے بیچ میں، پہلی تیسری جو دیوار ہے اس سے دوسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ کا فاصلہ، 60 میٹر کا فاصلہ پایا جاتا ہے، اور دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 100 میٹر کا فاصلہ ہے، اور اس میں 100 فٹ گہری خندق کھدی ہوئی ہے جس کو عبور کرنے کے بعد آخری دیوار تک انسان کو دنیا سے پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا ایک ملک بن جائے تو اس کی راجدھانی قسطنطنیہ ہوگی، اس کی راجدھانی قسطنطنیہ کو بنانے کا حق ہوگا۔ اس وقت یورپ میں جس طرح آج ہے اس کا بہت سا حصہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ عثمانی خلافت اس وقت یورپ کے بہت سے حصے پر قابض تھی، اور جب محمد اول نے اس لشکر کی ترتیب دیا، یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، تو قسطنطنیہ کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی اور پہاڑ ہے جو یورپ کا حصہ ہے۔ اب وہاں سے حملہ کرنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے سمندر اور خشکی دونوں راستوں سے حملہ کرنا چاہیے، اور جب حملہ کرنے کے لیے یہ لشکر پہنچا ربیع الاول سن 857 ہجری میں قسطنطنیہ کے گرد، تو یہ جو محاصرہ تھا، محاصرہ طول کھینچ رہا تھا، اور مسلمانوں کی جو تیاری تھی لشکر کے اعتبار سے، اس نے 2.5 لاکھ فوج تیار کیا تھا جو خشکی پر جنگ کرنے کے لیے تیار کی تھی، اور 140 کشتیاں تیار کی تھی جو سمندر سے اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ مسلمانوں کی کشتیاں اس شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ یہ شہر ایک طرف سے بحیرہ مرمرہ سے گھرا ہوا تھا، دوسری طرف آبنائے فاسفورس سے گھرا ہوا تھا، تیسری طرف شاخ قزوین یا جس کو کرنے رسی کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں جسے گولڈ ہارس کہا جاتا ہے، ان 3 طرف سے گھرا ہوا تھا، اور اسی گولڈن ہارس کے پاس ان کا وہ سمندری اسٹیشن یا جسے بندرگاہ کہا جاتا ہے وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مدد اگر یورپ سے آتی ہے، اگر کوئی بھی بحری جہاز قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آتا ہے
تو اس بندرگاہ کے ذریعہ بآسانی مدد شہر والوں کو پہنچ سکتی ہے، اور جب تک یہ راستہ روکا نہیں جائے گا تب تک محاصرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمانوں کی دشواری تھی کہ وہ بندرگاہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سمندر کے راستے میں موٹی موٹی زنجیریں لگا دی تھی کہ کشتیوں کو کراس کرنا یا سمندری جہازوں کو وہاں سے پار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے محاصرہ طول کھینچ رہا تھا، یہ محاصرہ دراز ہو رہا تھا۔ مگر جمادی الاخری کے مہینے میں، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں اس محمد عثمانی خلیفہ کو ایک تصور دماغ میں آیا جو آج تک کبھی روئے زمین پر نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی تصور ہے کہ ایسا ہو سکے گا۔ ذرا سنیں، اس انسان نے سوچا کہ کشتی سمندر کے ذریعہ بندرگاہ تک نہیں پہنچائی جا سکتی یا گولڈ ہاؤس میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا کرتے ہیں کہ کشتی خشکی پر لے چلتے ہیں، پانی سے نکال کر کچھ کشتیوں کو خشکی پر لے چلتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے بڑی بڑی تختیاں بنوائی، لکڑی کی اور پتھر کی بڑی بڑی تختیاں بنوائی، اور ان تختیوں کو چربیوں اور تیل سے اس قدر لیپ کیا کہ گدھوں، بیلوں اور انسانوں کی مدد سے یہ ساری کشتیاں تقریباً 10 کلومیٹر تک خشکی پر چلائی گئی، اور ان کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے پھر وہاں سے نیچے سمندر میں اس کو گرایا گیا، اور یہ سب کام ایک رات میں اور رات کی تاریخی میں انجام پایا۔ فجر سے پہلے مسلمانوں کا فوجی بیڑا اس سمندر میں یعنی قرن ظاہری میں پہنچ چکا تھا، اور پھر اس کے بعد حملہ تو ادھر میں ہو رہا تھا، کیونکہ توپوں کے ذریعے جو حملہ کیا جا رہا تھا، توپ کے اعتبار سے اس وقت اسلامی لشکر کو یہ برتری حاصل تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں توپ سازی کا ایک ماہر عیسائی انسان وہ یورپی حکمرانوں سے ناراض ہو کر اس وقت عثمانی خلیفہ کی ماتحتی میں کام کر رہا تھا، اس نے جن کا نام قربان تھا، اس نے ایک بڑی کشتی بنائی، اس نے ایک بڑا توپ بنایا، اس توپ کی مار 1.5 کلومیٹر سے زیادہ تھی، جو تقریباً 20 اور 25 کلو کے پتھر اور اس جیسا کوئی بھاری سامان 1.5 کلومیٹر سے زیادہ پھینک سکتا تھا، اور اس کو کھینچنے کے لیے 700 انسانوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ اس وقت تک انسانی تاریخ کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا توپ تھا جو اس وقت فتح قسطنطنیہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور جب خشکی سے کشتیاں چلا کر سمندر میں اتارا گیا تو حملہ دو طرفہ ہو گیا، خشکی سے مجاہدین اور پھر بحری بیڑا سمندر سے 70 کشتیاں اس نے اتار دی تھی اس سمندر میں، 70 کشتیاں بیک وقت دونوں طرف سے اس محاصرہ اور اس زبردست شہر پر حملہ آور ہوئی، اور پھر ظہر کے وقت اسلامی لشکر فاتحانہ اس دنیا میں داخل ہوا۔ اور اس کے بعد یہ لمبی داستان ہے، جنگ کے جو واقعات ہیں، جنگ کے سلسلے میں جو کردار ہے، اور جنگ کے بعد عثمانی خلیفہ کا جو شاندار فیصلہ ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر سرے دست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ خشکی پر بھی کشتی چلتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ خشکی پر کشتیاں دوڑائی جا رہی ہو؟ مگر انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے دیکھنے اور سننے کے بعد دیکھنے والوں کی نگاہ خیرہ ہو گئی تو سننے والے کے ذہن پاگل ہو گئے کہ یہ کیسا پاگل پن کا کام تھا جو اس وقت مسلمانوں نے انجام دیا تھا، اسلامی قوت کے فرمانرواؤں نے انجام دیا تھا، جو اس وقت اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اسلامی قوت نے اپنایا تھا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے، میں نے کہا کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ آج تک اس کا تصور کیا جا سکتا، اور اسی حملے میں پوری دنیا کو یہ سبق ملا کہ بڑی بڑی اونچی اونچی فصیلیں اور بلند و بالا دیواریں شہروں کی حفاظت کا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ بڑے بڑے گولوں اور آگ کے بڑے بڑے شعلوں کے درمیان ان دیواروں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی، اور مسلسل سے بمباری کی جائے دیوار پر تو دیوار کو تو ٹوٹنا ہی۔ یہ جو اتنی مدت تک محاصرہ طویل ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بہت دور سے حملہ کرتے تھے، اور دل میں جو دیوار کا حصہ خستہ یا بوسیدہ یا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، صبح جب دیکھتے تھے کہ وہ دیوار دوبارہ صحیح ہو جاتی تھی، دیواروں کو پھر سے مرمت کر کے درست کر لیتے تھے یہ عیسائی۔ اس لیے یہ لمبا وقفہ لگا اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں، لیکن
یہ جو کارنامہ ہے، یہ جو عمل ہے مسلمانوں کا کہ یہ جو سمندر سے گھرا ہوا، اس وقت ابنائے فاسفورس مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اس پر خلیفہ عثمان قادر تھا، لیکن بحیرہ مرمرہ اور ادھر گولڈن آرک یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں جانے کے لیے مسلمانوں کو طاقت استعمال کرنی پڑتی تھی۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس راہ میں ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، ہزاروں نفوس نے اس شہر کو فتح کرنے کی لالچ میں اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے بڑی بے خوفی کے ساتھ، بڑی جمع مندی کے ساتھ اور بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ جو لوگ برج پر اور دیوار کے اوپر چڑھتے تھے، ذکر کرتے ہیں لوگ کہ بالکل چڑیا کی طرح سے اوپر سے وہ گولیوں کا نشانہ بن کر ایسے ٹپک رہے تھے کہ جیسے کوئی آدمی چڑیا کا نشانہ بنا رہا ہو اور اوپر سے گر رہا ہو۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہ جو خندق تھی سو فٹ گہری وہ لاشوں سے پر ہو گئی تھی، اور بادشاہ خوشحال اسی لاش کے سہارے ہم اس خندق کو اگلے دن عبور کر جائیں گے، مگر جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے، وہ خندق پوری طرح سے صاف ہو چکی ہے اور لاشوں کو وہاں سے ہٹایا جا چکا ہے۔ تو اتنی آسانی سے نہیں ہوا، لیکن ہوا یہ معاملہ، اور جب یہ معاملہ پیش آیا تو دنیا کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی برحق ہے کہ جو بات وہ کہتا ہے وہ تاریخ کے کسی نہ کسی دن ضرور پیش آتی ہے۔ وہ جو بات کہتا ہے وہ اس کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اس کے رب کا فرمان ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 857 ہجری میں اس دنیا کو فتح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 6 مرتبہ اس دنیا پر اسلامی لشکر نے حملہ کیا مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی دفاعی پوزیشن اور شہر کی حفاظت بہت مضبوط تھی، اس لیے ہر حملہ اس کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ 7واں حملہ مسلمانوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور تاریخ میں وہ کارنامہ انجام دیا مسلمانوں نے جس کی نظیر آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا لَتُفْتَحُنَّ قُسْطُنطِنیہ، تم ضرور قسطنطنیہ میں فتح کرو گے، یہ نبی کا سچا فرمان تھا جو 750 کے بعد 750 سال کے بعد درست ثابت ہوا۔ نبی کی بات تھی، نبی کی تشریح ہونی تھی، اسے تو سچ ہونا ہی تھا، مگر یہ کہ مدت کتنی لگے گی، وقت کتنا لگے گا؟ 850 سال کے بعد یہ تشریح پوری ہوئی۔ اور اسی سے دوسری بات بھی یہ ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو بتاتے ہیں، ورنہ نبی کو کیا معلوم کہ قسطنطنیہ کا یہ شہر آج سے 850 سال بعد فتح ہونے والا ہے، کسی کو کیا معلوم؟ اور یہ بات بھی جان لیں کہ جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسند صحیح ثابت ہیں وہ سب کا سب یقیناً اللہ کے رسول کا کلام ہے اور وہ سب کی سب برحق ہیں، اس لیے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کا مصداق انسانی دنیا پر ضرور ظاہر ہوگا۔ پچھلے دنوں آج سے 70-80 سال پہلے بعض دریدہ بہن ظلمت کے پرستار اور عقل کے دشمن انسانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں کا اس لیے انکار کیا کہ آج سائنس بہت ترقی کر گیا، سائنس ارتقاء کے عروج کے منازل طے کر رہا ہے، اس کے باوجود سائنس نے فلاں حدیث کی تصدیق نہیں کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو اسی میں ڈبو دو، ڈبونے کے بعد پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. کہا جب کسی مشروب میں کسی تیار چیز میں مکھی گر جائے تو مکھی کو اس میں ڈبو دو، ڈبونے کے بعد پھر اسے نکال کر پھینک دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے. دوسرا لفظ ہے کہ ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں تریاق ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ وہ اس پر کو آگے کرتی ہے، جب گرتی ہے کہیں تو پہلے اس پر کو آگے کرتی ہے جس میں زہر پایا جاتا ہے. اب ان کے دشمنوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. آج سائنس بہت ترقی کر گئی مگر سائنس نہیں ثابت کرتی کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا پائی جاتی ہے. سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی جس لیے حدیث ہوتی ہے. ان اخلاق کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. سند کے اعتبار سے اس حدیث کے راویوں پر کوئی کلام نہیں ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. تو اگر معنی کے اعتبار سے آپ کے عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تو غلطی کس کی؟ حدیث کی یا انسان کے عقل کی؟ لیکن اس کے بعد آج آپ میڈیکل سائنس کا دراسہ کیجیے، آج آپ میڈیکل سائنس کا نالج حاصل کیجیے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ میڈیکل سائنس آج برملا چیخ کر اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا پائی جاتی ہے. آج بھی میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے اس حدیث کی تفسیر کیا، اسے جھٹلایا، غیر جہنم میں، کیونکہ عقل کی بنیاد پر حدیث کو رد کرنے کی کوشش کیا اور خود ان کے اصول اور ضابطے میں جس کو اپنا رب سمجھتے تھے یعنی سائنس، اس نے آج ثابت کیا کہ ہاں یہ بات حقیقت میں پائی جاتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے. اب اگر آپ نہیں سمجھتے تو کیا کر دیں؟ اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح کے انتظار میں 850 سال بیت گئے. اب اگر کوئی دلیل ہے انسان اس پر حق دینے کی کوشش کرتا، عقل کے پیمانے سے اسے تولنے کی کوشش کرتا تو گمراہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سے بسند صحیح ثابت ہو، اس سے 2 فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے. 2 باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کہی ہے، یہ بات یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس لیے اسے ماننا اور اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ وہ نبی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اس لیے اس پر ایمان اور اذعان، اسے ماننا اور اسے تسلیم کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. دوسری بات یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے، ورنہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آپ کی بات کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ 800 سال، 900 سال، 500 سال، 600 سال بیتنے کے بعد نبی کا فرمان جو کا تو تاریخ میں پیش آئے، انسانی سماج میں جو کا تو وہ برپا ہو، اس کا مطلب کہ آپ نبی برحق تھے جن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جن کی بات کبھی اپنے بیان کردہ موقف سے ٹل نہیں سکتی. زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، سماج بدل جائے، ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو چلنے والی بات ہے، مگر میرے نبی کا فرمان ہٹ جائے، میرے نبی کی حدیثیں ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ایمان اور یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں، آپ اس بات کو یاد کر لو کہ جس وقت اس دنیا کو محمد فاتح نے فتح کیا ہے اس وقت اس کی عمر صرف 21 سال تھی. اس وقت اس کی عمر صرف 21 سال تھی. 21 سال کی عمر میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے ابھی جانے دو، نماز کے لیے مت جگاؤ، بدتمیزیوں سے مت روکو، بے حیائیوں سے اسے مت روکو، اس کو جو کرنا چاہتا ہے کرنے دو. مگر اس کا برا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہمارے نوجوان عمر کے اس حصے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا شعور انہیں جواب
دے جاتا ہے مگر کبھی صراط مستقیم ان کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ جو تربیت ان کو بچپن میں ملنی چاہیے تھی، جو سیدھی راہ کی رہنمائی انہیں بچپن میں ملنی چاہیے تھی، ان کے گارجین نے انہیں بچہ کہہ کر کے چھوڑ دیا، جانے دو بعد میں سمجھ جائے گا، جانے دو بعد میں شعور آ جائے گا۔ آپ بتائیں کہ 21 سال کا یہ بچہ جسے اللہ رب العالمین نے خلافت عثمانیہ کا حکمراں بنایا تھا، اصل میں خلافت عثمانیہ کے بارے میں آپ سے عرض کروں یہ بات بہت لمبی ہوگی، ورنہ اس وقت جس وقت اس کو فتح کیا گیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ تھا، اس وقت پورے یورپ کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سے آنکھیں میں آ کر کے گفتگو کر سکے، ان کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی کہ خلافت عثمانیہ کو نظر اٹھا کر کے تیسری نظر کبھی دیکھ سکے، ان کے پاس اس وقت یہ ہمت نہیں تھی، اسی لیے اس وقت مغرب والوں کو سب سے زیادہ عنایت ترکیہ اور عثمانی خلافت کے ان آگے والی نسلوں سے ہے جنہوں نے یورپ کے دروازوں پہ نہ صرف دستک دیا تھا بلکہ ان کے بڑے بڑے شہروں کو فتح کر کے انہیں ناکوں چنے چلوانے پر مجبور کیے۔ جی ہاں، سسلیا، یونان اور یہ جو اس وقت کوسووا وغیرہ کے ممالک ہیں، سربیا وغیرہ نے جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور جس طرح پیرس کے دروازے پر دستک دیا تھا وہ بہت حیرت ناک داستان ہے میرے دوستوں، پھر کبھی سن لینا، بہت لمبی ہدایت کا میری، لیکن چلے 10 میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں یہ آپ کی سنہری تاریخ ہے، آپ کا یہ سنہرا کارنامہ ہے، آپ کی گزشتہ نسل نے یہ تاریخ صاف اعمال انجام دیے ہیں، آپ کب تک سوتے رہو گے؟ کب آپ بیدار ہو گئے؟ کب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سماج اور انسانیت پر نافذ کرنے کا حوصلہ اور جذبہ کب آپ کو پیدا ہو؟ کب تک آپ خاموش میں سوتے رہو گے؟ یہ نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، تدبیر کی گتھیوں کو اپناؤ اور آگے بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو آواز دے رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو پکار رہا ہے، آپ آئیں اس پر، پلٹیں اس کی طرف، سنواریں خود کو، آراستہ کریں خود کو، زندگی کو، سماج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیور سے۔ سنتوں سے دشمنی کرتے کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نبی کے طریقے سے وہ موڑ کر کبھی آپ دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اور جان لو اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت دار ہے، آج مسلمانوں کی جو کشمکشی کی کیفیت ہے، ذلت و نکبت کے جو سیاہ بادل امت مسلمہ کے سروں پر منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ سب کا سب ہمارے اپنے قصور کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے عمل کا کی سزا ہے، ہمارے اپنے کردار کا بدلہ ہے۔ اس لیے وَلَن يَنزِعَ اللَّهُ عَنكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب دین سے پلٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، اور جب تک دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اللہ تعالیٰ یہ ذلت ختم نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو غیرت ہے، اگر آپ کو احساس ہے، اگر آپ کو شعور ہے، ملت کی زبونحالی کا سینے میں درد ہے، ملت کی بے بسی کا رونا ہے، اگر ملت کی عاجزی اور درمادگی کا احساس ہے دل میں، تو اس بات کا علاج کرو کہ جب تک آپ دین کے لیے نہیں اٹھو گے، جب تک آپ دائرے دین میں خود کو مستقیم نہیں کرو گے تب تک کچھ ہونا جانا نہیں ہے، چیخنے اور چلانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جدت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دین کی طرف آئیں، اسلامی شریعت کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولکم۔